بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں طیبہ اعجاز آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ریل گاڑی کا ایک سبق آموز سفر۔ یہ آج سے کچھ 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنی فیملی کے ہمراہ گاؤں جانے کے لیے تیار تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں ایک نئے سفر کی جانب بڑھ رہی تھی اور میری منزل تھی میرا گاؤں، جو بہت خوبصورت ہے۔ وہاں کے بلند و بالا پہاڑ، سرسبز درخت، ہر جانب ہریالی، ہر منظر بہت خوبصورت ہے، جو دیکھنے والوں کو اپنے حسن کی وجہ سے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، جسے دیکھتے ہی انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی وجہ سے بے حد خوش تھی۔ ایک خوشی اپنوں سے ملنے کی تھی اور دوسری نیچر کو قریب سے دیکھنے کی تھی۔ اب اسی خیالوں میں گم تھی کہ امی نے کہا، پیکنگ نہیں کرنی کیا؟ کیونکہ جانے میں بس 4 گھنٹے باقی تھے، لیکن ضروری نہیں جو ہم نے سوچا ہو ویسا ہی ہو، کیونکہ منزل کا تعین تو ہم کر لیتے ہیں، مگر اس بارے میں نہیں سوچتے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ کچھ یوں ہی ہوا میرے ساتھ بھی۔ ابھی سامان بھی پیک نہیں کیا تھا کہ کمرے میں لگے پنکھے پر آگ لگ گئی۔ پھر جیسے ہوش ہی اڑ گئے، جب بالکل پنکھے کے عین نیچے رکھا کپڑوں کا بیگ اور اس پہ گاڑی کے ٹکٹ۔ اب ہمت کی اور آگ کو بجھایا گیا، اور پھر ایک دوسرے کو ہمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں ہم۔ اور یوں پھر سے ہم سب اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور پھر گھر سے نکلے دعائیہ کلمات پڑھ کر، اور جب پہنچے اسٹیشن پر تو معلوم ہوا ریل گاڑی کسی خرابی کی وجہ سے نہیں جا رہی۔ اب تھی منزل پر پہنچنے کی دوسری مشکل۔ پھر ایک دوسری گاڑی میں بیٹھے جس میں سیٹ ویسی نہ تھی جیسے سوچی تھی، کیونکہ اب تو جہاں جگہ ملی تھی بیٹھ گئے تھے، مگر اب بھی منزل تک پہنچنے کی خوشی تھی، کیونکہ منزل تک پہنچنے کا ارادہ رکھتی تھی میں۔ لیکن راستہ کافی مشکل تھا، قدم قدم پر مشکلات تھی، مگر امید تھی، گھر والوں کا ساتھ تھا، ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا، جو ایک دوسرے کو ہم دے رہے تھے، ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے تھے کہ نا امید نہیں ہونا۔ تو پھر ایک دن کا سفر طے کرنے کے بعد ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ منزل بہت خوبصورت تھی، میری سوچ سے بھی زیادہ، اور اتنی مشکلات برداشت کی تھی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو اب منزل تک پہنچنے کی خوشی اور بھی زیادہ تھی۔ کچھ دن وہاں گزارے تو بہت سکون اور خوشی ملی۔ ہر چیز جیسے مجھ سے کہہ رہی تھی، میں تمہارا انعام ہوں جو تم نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں۔ ایسے ہی ہم انسان جب اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر تھا منزل سے واپسی کا سفر۔ اداس ضرور تھی، مگر اب اپنے گھر آ رہی تھی۔ جو سکون اپنے گھر میں ہے وہ کہیں نہیں، اور یوں واپسی کا سفر شروع ہوا اور ہم گھر پہنچے اچھی یادوں کے ساتھ۔ منزل سے واپسی کا مطلب ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، ایک مقام بنا کے جائیں، اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ ایسا کام کر کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، اور کبھی ایسا کام بھی نہ کریں کہ اپنی ہی ذات کو تکلیف پہنچے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔
ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔